میرا موبائل جیم کر سکتا ہے, غزہ کی طرف میرے سفر کو جیم نہیں کر سکتا. یہ موبائل اب صرف ایک کھلونا بن گیا ہے. میں اس کو پھینک دیتا ہوں سمندر کے اندر, لیکن میں غزہ کی طرف سفر جاری رکھوں گا. خبر دے دوں, وزیر اعظم کا اسموتھ فلوٹیلا سے گرفتار افراد کی فوری رہائی کا مطالبہ سامنے آیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے سوشل میڈیا پر لکھا, ان افراد کا واحد جرم یہ تھا کہ وہ بے بس اور مظلوم فلسطینی عوام کے لیے امداد لے کر جا رہے تھے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے فلوٹیلا پر حملے کو دہشت گردی قرار دے دیا. کہا اسرائیل نے فلوٹیلا پر حملہ کر کے 6 کشتیوں پر قبضہ کر لیا. صہیونی فوج نے سابق سینیٹر مشتاق احمد, سویڈش ماحولیاتی کارکن گریٹا تھن برگ سمیت کئی ارکان کو گرفتار کر لیا. تمام افراد کو حراست میں لے کر اسرائیلی پورٹ منتقل کر دیا گیا. بریکنگ نیوز ہے جو کہ آ رہی ہے غزہ کے اطراف سے, اور مروت صاحب ہمارے ساتھ بڑھیں گے, اور یہ بڑی خبر ہے اور یہ ایک بری خبر ہے, اور وہ یہی کہ اسرائیلی فوج نے اطلاعات کے مطابق سمود فلوٹیلا کے جہازوں کو گھیرے میں لے لیا ہے. آپ جانتے ہیں سمود فلوٹیلا ایک کشتیوں پر مبنی ایک قافلہ ہے, سب سے بڑا قافلہ حالیہ تاریخ کا. ہم گرفتار ہوتے ہیں یا قتل ہوتے ہیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن ہمیں خوشی ہے کہ ہم غزہ کے لیے نکلے ہیں اور ہم غزہ پہنچ کے رہیں گے. اس لیے آپ سے اب کوئی رابطہ نہیں ہوگا کہ میرا موبائل جیم ہو چکا ہے, میرا موبائل ہیک ہو چکا ہے, اور آپ ہمارے لیے دعا کریں اور ہمارے لیے آواز اٹھائیں. جو کہ غزہ کی جانب گامزن تھا, گامزن ہے, جس میں مختلف ممالک کے مختلف لوگ شامل ہیں. ایک علامتی بھی حیثیت ہے اس کی کہ وہاں جا کے اپنا یعنی ایک سمندری سفر کے ذریعے اپنا وہ احتجاج, اپنا پیغام ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں, وہ امداد بھی لے کر جا رہے ہیں, اور ایک اصل مقصد یہ بھی کہ اس بہانے, اس انداز سے یہ پیغام دنیا بھر تک پہنچے. راستے میں پاکستان کے جو سینیٹر ہیں مشتاق صاحب, جماعت اسلامی سے ان کا تعلق, وہ بھی اس جہاز میں موجود ہیں, اور ہم نے ان کی گفتگو بھی آپ کو 11 آر میں کچھ دنوں پہلے سنائی تھی, جو کہ انہوں نے سمود فلوٹیلا سے ریکارڈ کر کے ہمیں بھجوائی تھی. راستے میں مسلسل اس جہاز کے اطراف میں کبھی کوئی ڈرون, کبھی کوئی دھماکہ خیز مواد, یہ سب ہوتا رہا. لیکن اب جب کہ غزہ کے بہت قریب پہنچ گیا ہے, تب یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی جنگی جہازوں نے یہ سمود فلوٹیلا کے جہازوں کو گھیرے میں لے لیا ہے. 2 جہازوں پر حملے کی اطلاعات ہیں, چونکہ دائرہ ایک پورا قافلہ ہے, اس میں سے 2 جہازوں پر حملے کی اطلاعات ہیں. منتظمین نے بھی گلوبل سمود فلوٹیلا سے رابطہ منقطع ہونے کی تصدیق کر دی ہے. ظاہر ہے اس شپ کا رابطہ تھا ان کے منتظمین سے, وہ رابطہ اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو مکمل طور پر منقطع ہو گیا ہے. گویا کوئی آفیشیل معلومات نہیں ہے اس قافلے کے ویئر اباؤٹس کے بارے میں. اس وقت گلوبل سمود فلوٹیلا میں شامل کچھ جہازوں سے لائیو نشریات بند ہو چکی ہیں. ایک نظام انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ جس کے ذریعے براہ راست نشریات جا رہی تھی, وہ نشریات بھی اس وقت بند ہو چکی ہیں. غزہ کے لیے بحیرہ روم پہنچنے والے گلوبل سمود فلوٹیلا میں 50 سے زائد کشتیاں موجود ہیں, اور یہ سب سے بڑی سمندری انسانی ہمدردی کا مشن ہے, اور کھلے سمندر میں انسانی ہمدردی کے لیے موجود جہازوں کو مکمل آزادی حاصل ہے, ایسا کہنا ہے اقوام متحدہ کا. لیکن ایسا کتنا ہو رہا ہے نہیں, یہ مناظر ہی کافی ہیں اقوام متحدہ کے اس دعوے کو جھٹلانے کے لیے. مزید آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اسرائیلی جنگی مزید پریسائز انفارمیشن, اسرائیلی جنگی جہازوں نے فلوٹیلا میں شامل الما کو گھیرے میں لے لیا ہے, اور اسرائیلی بحریہ نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. یہ مناظر بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تازہ ترین مناظر ہیں اس کشتی کے. اور یہ جو جہاز ہے اس کا نام ٹھیک, یا اسپیس شپ, یہ ایک کشتی سے یہ مناظر دیکھ رہے ہیں, اور چونکہ باقی ظاہر کئی کشتیوں سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے. یہ الما یا ایلما کہہ لیجیے جہاز کے مناظر ہیں, جو کہ کشتیوں کے قافلے میں سے ایک ہے, جس سے جاری لائیو فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں, جہاں پر عملے کو ایک ہی جگہ پر بیٹھے دیکھا جا سکتا ہے. ایلما جہاز کا عملہ لائیو جیکٹس پہن کر دائرے کی شکل میں بیٹھا ہوا ہے. آپ دیکھیے اب سے کچھ دنوں پہلے, بلکہ کچھ گھنٹوں پہلے کہہ لیے, تقریباً 48 گھنٹے پہلے, جو پاکستان کے سینیٹر ہیں مشتاق, جو کہ اسی مشتاق صاحب جماعت اسلامی کے جو کہ اسی جہاز میں شامل ہیں, انہوں نے بھی یہ بتایا تھا کہ کس طریقے سے اسرائیل نے کیا کیا اقدامات کیے ہیں, جو خود ان سمیت کچھ عملے کے لوگوں کے ٹیلی فونز تھے وہ بھی جیم کر دیے گئے تھے. اور اگر ہم اس کا منظر دکھا سکیں تو آپ وہ بھی ذرا دکھا. دہشت گرد ریاست سے, اور میں آپ کو بتاتا چلوں جو بھی صورتحال اس وقت ہے اس کا میں نے پیشگوئی کر چکا ہوں مختلف پاکستان کی نیوز چینل میں 2 دن پہلے, کہ میں نے یہی کہا تھا کہ اسرائیلی جو سیاسی سیادت کون اسرائیل کی, اسرائیلی جو سیاسی قیادت, ایک تو یہ دہشت گرد وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو,
ایک دوسرا ہے سموترچ اس کا نام ہے جو وزیر خزانہ ہے, ایک تیسرا ہے بن غفیر ہے جو سیکیورٹی منسٹر ہیں. انہوں نے باقاعدہ اپنے ڈیفنس منسٹری کو یعنی فوج کو اور ایئر فورسز کو ہدایات جاری کر دیا ہے کہ یہ جو سمود کا جو قافلہ ہے اس کو ہر حال میں روکا جائے. ان کے خلاف اگر طاقت کا استعمال بھی کرنا پڑے تو کر لے. یہ تو ہدایات آج سے 3-4 دن پہلے ہو چکی ہے, تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ اسرائیل کا جو مظالم غزہ کے عوام کے اوپر چلتی آ رہی ہے, آج آپ کا سامنے, دنیا کا سامنے, عالمی برادری جو حقوق انسان کے علمبردار کی دعویدار ہے, ان کا سامنے سب کچھ ہو رہا ہے. اب وہی میرے خیال میں اس قافلہ میں بھی وہی بھی لوگ شریک ہوں گے جن کے ممالک بھی کسی وقت میں اسرائیل کی بھی حامی تھے, اسرائیل کی طرفداری بھی کیا کرتے تھے. اس قافلہ کے اندر وہ بھی لوگ کہ جو ان کی ممالک جو ہے وہ اسرائیل کی اتحادی بھی ہوا کرتے تھے. اب اسرائیل کی حقیقت ان کا سامنے تو نظر آ گئی نا جی, کہ یہی اسرائیل کی دہشت گردی ہے. ایک پرامن قافلہ جو غذا, ایک کھانا پینا, خوراک سامان لے کر جا رہے ان معصوم, ان بھوکا پیاسے لوگوں کے لیے, ان کو دینے کے لیے ان پر بھی حملہ کیا جا رہا ہے, ان کو بھی ان پر بھی گرفتاری کیا جا رہا ہے, ان کے اوپر طرح طرح کی باتیں ہو رہی. تو میرے خیال میں یہ اسرائیل ناجائز ریاست کا اصل چہرہ یہی ہے جناب محترم. تو یہ آپ لوگ کیوں سرپرائز دے؟ آپ مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑی بات ہے. کچھ نہیں ہے. اس بات کا تو میں نے توقع کی ہے, اس بات کا میں نے ایکسپیکٹ کیا ہے, اور تمام پاکستانی نیوز چینل میں یہ بات کر چکا ہوں 2-3 دن پہلے بات. اچھا جلال صاحب, تو پھر آپ سمجھتے ہیں یا پھر یہی سمجھا جائے کہ جو حملہ ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل غزہ کے محاصرے کو توڑنے والی کسی بھی کوشش کو برداشت نہیں کرے گا؟ بالکل. اسرائیل نے تو عملی طور پہ یہ چیز کر کے دکھایا. غزہ کے عوام کو پورے دنیا کا سامنے بھوکا پیاسا رکھا ہے. غزہ کے عوام کے خلاف ایک تو ان کی جو بمباری کا جنگ, ان کے جو بمباری کا جو حملے ہیں, بمباری, زمینی حملے, ہر طرح کی جو حملے, اور بھوک اور پیاس, خوراک, پانی کو بطور احتیاط استعمال کر رہے. ظاہر ہے وہ جہاں کہیں بھی کسی بھی اجازت نہیں دیں گے کہ غزہ کے عوام کو ایک پانی کا گھونٹ مل جائے یا غزہ کے عوام کو ایک روٹی کا ٹکڑا مل جائے, چاہے وہ سمندر کی طرف سے یعنی اس قافلے کی تھرو سے جو قافلہ آ رہی ہے, یا وہ مصر کی بارڈر سے, یا کوئی دوسرا جو کرم ابو سالم نام اس کا جو بارڈر کا ہے وہاں سے. وہ تو بالکل کھلا اسرائیل نے تو بالکل فیصلہ کر چکا ہے کہ غزہ کے عوام کے اوپر جتنا ہم نے موت مسلط کیا ہے, بمباری کا موت, زمینی حملے کا موت, اب یہ موت بھی ہم ان کو اوپر مسلط کریں گے, بھوک اور پیاس کا موت ہے. تو یقیناً یہ ایکسپیکٹڈ تھا اور یہی ہونا تھا. اور بس ہماری دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ جو بھی لوگ اس قافلہ کے اندر ہے اللہ رب العزت ان کو محفوظ فرمائے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی نیوی کے جہازوں نے متعدد کشتیوں کو روک لیا. سویڈن کی معروف سماجی کارکن گریٹا تھنبرگ سمیت عملے کے دیگر ارکان کو حراست میں لے لیا. فلاٹیلا میں 500 کے قریب افراد سوار تھے. اسرائیلی فوج کے مطابق انہوں نے فلاٹیلا کو آگے جانے سے روک لیا ہے. عملے کو اسرائیلی پورٹ منتقل کیا جا رہا ہے. فلاٹیلا پر پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی سوار ہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کریں اور شیئر کریں. یدی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر کریں. جے ہند، وندے ماترم.